دوستو اسکرین پر نظر آنے والا یہ ہے ہماری دنیا کا ایک مشہور اور ایتہاسک دیش افغانستان، جبکہ ٹھیک بالکل اس کے برابر میں ہی ایک اور دیش ہے کہ جس کو ہم لوگ ایران کے نام سے جانتے ہیں۔ ان دونوں ہی دیشوں میں بہت ساری چیزیں سملر یعنی کہ کامن پائی جاتی ہیں۔ پہلی کامن چیز تو یہ ہے کہ ان دونوں ہی دیشوں میں جو حکومت کا سسٹم ہے یعنی گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ پوری دنیا سے کافی الگ ہے، اور یہ دونوں ہی دیشوں کی گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ دراصل وہ اسلامک سسٹم کے حساب سے اپنی حکومت چلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کامن چیز یہ بھی ہے کہ ان دونوں ہی دیشوں میں یہ جو حکومتیں ہیں کہ جو اسلامک طریقے سے راج کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں یہ دراصل ہمیشہ سے نہیں ہیں، بلکہ ابھی پچھلے کچھ سال پہلے ہی دونوں ہی دیشوں میں نہ صرف سیکولر حکومت ہوا کرتی تھی بلکہ ایسی سیکولر حکومت ہوا کرتی تھی کہ جس کے اوپر امریکہ یا پھر دوسری یورپین کنٹریز کا اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا۔ مگر پھر دونوں ہی دیشوں میں وقت کے ساتھ ساتھ اسلامک کرانتی ہوئی، اور اس کرانتی کے بعد ہی دونوں ہی دیشوں میں الگ الگ طرح سے مسلم حکومتیں قائم ہوئیں۔ ان ساری سملیرٹیز کا ہی نتیجہ تھا کہ سن 2021 میں کہ جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر بھاگا تھا اور وہاں پر طالبان کا راج شروع ہوا تھا، تو جہاں ایک طرف دنیا کے لگ بھگ سبھی دیشوں نے طالبان کو مانیتا دینا تو دور بلکہ اس سے ادھر ادھر بھاگنا ہی بہتر سمجھا تھا، تو وہیں دوسری طرف اس دور میں بھی پاکستان کے علاوہ ایران ہی وہ اکلوتا دیش تھا کہ جو نہ صرف طالبان کے ساتھ کھڑا تھا بلکہ اس کی ہر طرح سے مدد کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے سے ہی لوگ یہ مان رہے تھے کہ طالبان کے آنے سے دنیا میں چاہے کسی کو بھی فائدہ ہو یا نقصان ہو مگر ایران کو تو فائدہ ہونے ہی والا ہے، کیونکہ ان کی حکومت کا سسٹم اور ان کی سوچ وچاردھارا لگ بھگ کافی حد تک میچ کرتی ہے۔ حالانکہ دوستو طالبان کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد ایک لمبے وقت تک یہ چیز دیکھنے کو بھی ملی، کیونکہ طالبان کا جو پہلا مددگار تھا یعنی کہ پاکستان، اس سے تو طالبان کی شروع سے ہی کھٹپٹ رہنے لگی تھی اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ بھی کرنے لگے تھے، مگر ایران اور طالبان کے بیچ سب کچھ شانت رہا اور ایسا محسوس ہوتا رہا کہ مانو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ مگر دوستو اچانک سے ابھی 2-3 دن پہلے ہی ایک ایسا حادثہ ہوا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور ہر اس انسان کا وہم بھی توڑ کر رکھ دیا ہے کہ جو ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ ایران اور طالبان دوست ہیں اور ان کے اندر ہی اندر خوب پڑتی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت ایران اور افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ بالکل جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، اور نہ جانے اس طرح کی خبر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ ایران اور افغانستان کے بیچ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہی سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ طالبان کی طرف سے ایران کے بارڈر پر بڑی تیزی کے ساتھ گولی باری کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی عام گولی باری نہیں تھی بلکہ یہ بہت زیادہ ہیوی گولی باری تھی، جس کے بعد یہ خبر نکل کر آئی کہ دونوں طرف سے گولی باری میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، جس میں سے 2 لوگ تو خود ایران کے فوجی ہیں جبکہ ایک طالبان کی سائٹ کا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کچھ اور ویڈیوز آئیں جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ طالبان نے غصے میں آ کر اپنی فوج کو بارڈر پر نکلنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ ہر طرف بندوقیں ہی بندوقیں نظر آ رہی تھیں جس میں گاڑیوں پر بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ طالبان کی فوج ایران کے بارڈر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف ایران نے بھی اپنی ایئر فورس کو ایکٹیو کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ طالبان کے جو کچھ چھوٹے چھوٹے لیڈرز تھے ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ کسی ایک طالبانی نیتا کی ایران کو دھمکی دیتے ہوئے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ایران کو دھمکاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم تو بس اپنے جو بڑے بڑے طالبانی نیتا ہیں ان کے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کو اگر ایک بار اشارہ مل گیا تو ہم تم سے بھی بالکل ویسے ہی جنگ کریں گے، اتنی ہی طاقت کے ساتھ کہ جتنی طاقت کے ساتھ ہم نے امریکہ سے جنگ کی تھی، اور ہم لوگ بہت جلد ہی تہران پر یعنی کہ ایران کی راجدھانی پر قبضہ کر لیں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران اور طالبان سے جڑے اس میٹر کو اتنی زیادہ کوریج اور اتنی زیادہ اہمیت خود ایران یا پھر افغانستان میں بھی نہیں ملی ہوگی جتنی زیادہ کوریج اسرائیل میں مل رہی تھی۔ اسرائیل کے میڈیا نے اس پوری خبر کو بہت بڑا چڑھا کر اگلے 2-3 دنوں تک کور کیا۔ اس کے علاوہ یورپ میں بھی اس خبر کو خوب دکھایا گیا اور اس پر خوب بڑھ چڑھ کر رسپانس بھی دیے گئے۔ کچھ لوگوں نے جہاں ایک طرف طالبان کی ایران کو دی گئی دھمکی کو دیکھتے ہوئے طالبان کا مذاق بنایا اور اس پر چٹکی لی، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا۔ ہاں دوستو آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ساتھ یورپ میں رہنے والے بہت سارے لوگوں نے ایران کے ساتھ ہونے والے اس پورے میٹر کو لے کر جشن منایا ہے، اور وہ بار بار ٹویٹر پر یہی لکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ تو یہی سب کچھ ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے لوگ اس چیز کو سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل اور ایران دونوں ایسے دشمن ہیں کہ جن سے بڑا دشمن دنیا میں آپ کو آج کے دور میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جہاں
जहाँ तक सवाल अब यूरोपियन लोगों का है तो बहुत सारे यूरोपियन लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ उस वक्त ही हो रहा है कि जब ईरान दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन वॉर में रशिया को खुलकर सपोर्ट कर रहा है और रशिया को अंदरूनी तौर पर वो सारे ड्रोन सप्लाई कर रहा है, ड्रोन्स बेच रहा है कि जिन ड्रोन्स के बलबूते पर ही आज के दौर में रशिया ने यूक्रेन में तबाही मचा कर रखी हुई है। यही वजह है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये सोचने पर मजबूर हैं और ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ईरान ने रशिया यूक्रेन वॉर में अंदरूनी तौर पर रशिया की मदद करना शुरू की है वैसे ही अचानक से उसके सर पर ये बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। फिलहाल दोस्तों अब हम लोगों का सवाल यही है कि आखिर ईरान और तालिबान ये जंग कर क्यों रहे हैं, आखिर इस जंग के पीछे की मेन वजह क्या है और क्या वजह है कि ये जंग ऐसे वक्त में हो रही है कि जब ऑलरेडी पूरी मुस्लिम दुनिया के हालात काफ़ी बेहतर हो रहे थे। पिछले कई महीनों से लगातार अच्छी ही खबरें आ रही थीं, वो दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भुलाकर लगातार दोस्त बन रहे थे कि जिनकी किसी दौर में दुश्मनी को दोस्ती में बदलना नामुमकिन समझा जाता था। इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी है कि अगर मान भी लिया जाए कि बदकिस्मती से ईरान और तालिबान के बीच जंग शुरू हो जाती है तो आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्या सच में तालिबान यानी कि अफगानिस्तान ईरान को हरा देगा जैसा कि वो दावा कर रहा है, या फिर ईरान बहुत जल्द ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा? तो चलिए अब अपने इन सारे सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, तालिबान और ईरान के बीच आजकल जो कुछ भी चल रहा है और जो भी जंग के हालात बने हुए हैं, इन सब की सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है वाटर यानी कि पानी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पानी की वजह से ही ये सारे हालात बिगड़ चुके हैं और अब बिल्कुल जंग की नौबत आ चुकी है। वजह यह है कि दरअसल अफगानिस्तान की जो राजधानी है यानी कि काबुल, वहाँ से एक नदी गुजरती है कि जिसको हेलमंद नदी के नाम से जाना जाता है। ये अफगानिस्तान की न सिर्फ मेन बल्कि ये कहिए कि सबसे बड़ी नदी है और अफगानिस्तान में जितना भी पीने के लिए या फिर खेती बाड़ी के लिए भी पानी इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर इसी नदी से किया जाता है। ये नदी काबुल से शुरू होकर अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाके से गुजरते हुए फिर ईरान देश में भी एंटर हो जाती है। मगर दोस्तों याद रहे कि इस नदी का पानी जितना ज्यादा कीमती अफगानिस्तान के लिए है उससे कहीं ज्यादा ईरान के लिए है। वजह यह है कि क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है कि जहां पर हमेशा से ही पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है। वक्त वक्त पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पानी की कमी की वजह से पूरे पूरे गाँव उजड़ जाते हैं। लोगों को अपनी पूरी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर पलायन करना पड़ जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस इलाके में पानी नहीं होता है। गाँव तो गाँव रहे बल्कि बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान में 270 से ज्यादा ऐसे शहर तक मौजूद हैं कि जहां पर सिर्फ पानी की कमी नहीं है बल्कि हद से ज्यादा कमी है। इतनी खतरनाक लेवल की कमी है कि हफ्ते में कहीं कहीं पर सिर्फ एक ही दिन पानी आता है। महीने में अगर कुछ दिन एक शहर में पानी पहुंच जाता है तो अगले कुछ दिनों तक फिर उस शहर में पानी कभी नहीं पहुंचता है। अब ईरान देश के जहां पर ऑलरेडी पानी को लेकर इतने बुरे हालात हैं और वहां पर ज्यादा कुछ नदियां भी मौजूद नहीं हैं, तो ये जो हेलमंड नदी है कि जो अफगानिस्तान से होकर आती है ये दरअसल ईरान की आखिरी उम्मीद बचती है और इसी नदी के जरिए से ही ईरान पानी की ज्यादा से ज्यादा भरपाई करना चाहता है। मगर परेशानी ये है कि दूसरी तरफ अफगानिस्तान जब भी चाहता है और जब भी उसको ये महसूस होता है कि उसको पानी की ज्यादा जरूरत है तो वो ईरान का पानी पूरी तरह से रोक देता है और इस पानी को रोकने के लिए वो दरअसल डैम्स का इस्तेमाल करता है। कभी कभी तो सारे इंटरनेशनल लॉज को, सारे इंटरनेशनल कानूनों को ताक पर रखकर अफगानिस्तान की तरफ से ईरान का ये पानी इतने बड़े लेवल पर रोक दिया जाता है कि वो गुस्से से झल्ला जाता है। तालिबान और ईरान के बीच का ये जो ताज़ा मामला है ये भी दरअसल इसी पानी को रोकने को लेकर बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वक्त से जहाँ एक तरफ तालिबान ईरान का बार बार पानी रोक रहा है तो वहीं ईरान की तरफ से इस पानी को छोड़ने की मांग की जा रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा फिर ये मांग धमकियों में बदल गई और हद तो तब हो गई जब ये धमकियां भी गोलीबारी में बदल गईं। अभी 2-3 दिन पहले ही अचानक से तालिबान की तरफ से ईरान की चौकी पर गोलीबारी की गई जिसके नतीजे में ईरान के 2 फौजियों की मौत हो गई। दूसरी तरफ ईरान ने भी रिटेलिएट किया जिसके नतीजे में तालिबान को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल तब से लगातार अब शांति बनी हुई है और दोनों ही साइड से ये दावा किया जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर टेबल पर बैठकर मुद्दा सुलझाने की कोशिश की जा रही है और पीस को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है और हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि इन दोनों देशों में पीस बरकरार रहे। आखिर में बात कर लें अगर टक्कर की तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अफगानिस्तान की आबादी जहां एक तरफ 4 करोड़ के करीब है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की आबादी 8 से लगभग 9 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। तालिबान के पास भले ही आज के दौर में बहुत सारे लड़ाके हों और अमेरिका के वो एडवांस और ताकतवर हथियार भी हों कि जो हथियार सन 2021 में वो भागते हुए अफगानिस्तान में ही छोड़ गया था, मगर उसके बावजूद भी ईरान की जो ताकत है वो दरअसल अफगानिस्तान से आज के दौर में कई गुना ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोगों को ये
بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران ایک ایسا دیش ہے کہ جس کے بارے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ پرمانو بم بنانے کے بالکل قریب ہے، مگر ہاں دوسری طرف ہم یہ بات بھی نہیں بھول سکتے ہیں کہ دنیا کا اگر کوئی بھی ایک ایسا دیش ہے کہ جو پرمانو سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ شاید افغانستان ہی ہے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی پچھلے کئی سالوں میں بہت ساری بمبازی کو اپنی زمین پر جھیل چکے ہیں۔ پچھلے 40 سے 50 سال کے اتہاس میں امریکہ اور USSR کی جنگ نے افغانستان کی زمین پر کیا کیا نہیں کیا وہ ہم میں سے کسی بھی انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فی الحال ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر اگر ہم یہ بات مان لیں کہ جس طرح سے آج کے دور میں طالبان غصہ دکھا رہا ہے اور ایگریشن دکھا رہا ہے، اگر اسی طرح کا ہی رویہ ایران کی طرف سے دکھایا گیا یعنی سخت مزاج اپنایا گیا تو شاید طالبان کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ آج کے دور میں ایران حد سے زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے۔ ایران ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو افغانستان کے ایک بڑے علاقے کو کچھ دنوں کے اندر ہی کیپچر کر سکتا ہے، مگر ہاں وہ بات الگ ہے کہ اتہاس میں جیسا کہ زیادہ تر سلطنتوں اور زیادہ تر طاقتور دیشوں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کہ افغانستان میں گھس کر ہی پھنس جانا، وہ والا میٹر ایران کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔